بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear viewers and students, Assalamu alaikum. 10th class English, new syllabus, unit number 3, Digital Globalization, Transforming the English Language, ڈیجیٹل عالمگیریت، انگریزی زبان کو تبدیل کرتے ہوئے. آج ہم انگلش سے اردو ترجمہ کریں گے اس مکمل یونٹ کا. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن یا ڈیجیٹل عالمگیریت سے کیا مراد ہے. انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، چاہے وہ معلومات کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے ہو، اس عمل کو کہتے ہیں ڈیجیٹل گلوبلائزیشن یا ڈیجیٹل عالمگیریت. In the 21st century, the world has witnessed a rapid expansion of digital technologies and global connectivity. In the 21st century, 21ویں صدی میں the world has witnessed، دنیا نے دیکھا ہے، a rapid expansion، تیزی سے پھیلاؤ، of digital technologies، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا، اینڈ گلوبل کنیکٹیویٹی، اور عالمی رابطے کا. 21ویں صدی میں دنیا نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور عالمی رابطے کے تیزی سے پھیلاؤ کو دیکھا ہے. دس phenomenon often referred to as digital globalization has not only transformed economies and cultures but also left a significant mark on languages, most notable English. This phenomenon، یہ مظہر، often referred to، جس کو اکثر کہا جاتا ہے، as digital globalization، ڈیجیٹل عالمگیریت، has not only transformed، نہ صرف تبدیل کیا ہے، economies and cultures، معیشتوں اور ثقافتوں کو، but also left، بلکہ چھوڑا بھی ہے، a significant mark، ایک نمایاں اثر یا ایک نمایاں نشان، on languages، زبانوں پر، most notable English، جن زبانوں میں سب سے خاص طور پر ہم ذکر کریں گے انگلش کا. یہ مظہر، جسے اکثر ڈیجیٹل عالمگیریت کہا جاتا ہے، اس نے نہ صرف معیشتوں اور ثقافتوں کو تبدیل کیا بلکہ زبانوں پر بھی ایک نمایاں اثر چھوڑا ہے، خصوصاً انگریزی زبان پر. Once the language of a few nations، English has become the dominant medium of digital communication, education, entertainment and commerce. Once the language، کبھی جو زبان ہوا کرتی تھی، of a few nations، چند قوموں کی، English has become، انگلش اب بن چکی ہے، the dominant medium، غالب ذریعہ، of digital communication، ڈیجیٹل رابطے کا، ایجوکیشن، تعلیم کا، entertainment and commerce، تفریح اور تجارت کا. انگریزی، جو کبھی چند قوموں کی زبان ہوا کرتی تھی، اب ڈیجیٹل رابطے، تعلیم، تفریح اور تجارت کا غالب ذریعہ بن چکی ہے. However، as English spreads across borders through digital platforms، it evolves in fascinating and sometimes controversial ways. However، تاہم، as، جب، English spreads، انگلش زبان پھیلتی ہے، across borders، سرحدوں کے پار، through، ذریعے سے، digital platforms، it evolves، یہ تبدیل ہوتی ہے، in fascinating ways، دلچسپ طریقوں سے، and sometimes، اور کئی دفعہ، controversial، متنازع طریقوں سے. تاہم جب انگریزی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے سرحدوں کے پار پھیلتی ہے تو یہ دلچسپ اور کبھی کبھی متنازع طریقوں سے تبدیل ہو جاتی ہے. Here we will try to explore how digital globalization has impacted the English language by altering its vocabulary, grammar, communication style and cultural identity. Here we will try،
یہاں پر ہم کوشش کریں گے ٹو ایکسپلور جاننے کی ہاؤ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کس طرح ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے ہیز امپیکٹڈ اثر ڈالا ہے دا انگلش لینگویج انگریزی زبان پر بائی آلٹرنگ بدلتے ہوئے اٹس وکیبلری اس کے الفاظ گرامر قواعد کمیونیکیشن سٹائل انداز گفتگو اینڈ کلچرل آئیڈینٹیٹی اور ثقافتی شناخت. یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ڈیجیٹل عالمگیریت نے انگریزی زبان کے الفاظ قواعد اور انداز گفتگو بدل کر اس پر اثر ڈالا ہے. One of the most obvious effects of digital globalization on English is the explosion of new vocabulary. One of the most سب سے نمایاں میں سے ایک obvious effects واضح اثرات of digital globalization کے on English انگریزی زبان پر is the explosion تیزی سے ہونے والا اضافہ ہے آف نیو وکیبلری نئے الفاظ کا. ڈیجیٹل عالمگیریت کے انگریزی پر سب سے نمایاں اثرات میں سے ایک اثر نئے الفاظ کا تیزی سے اضافہ ہے. The internet has given rise to hundreds of neologisms, newly coined words that are now commonly used in everyday communication. The انٹرنیٹ نے ہیز گیون رائز جنم دیا ہے پیدا کیا ہے ٹو ہنڈریڈز آف سینکڑوں کو نیولوجزمز نئے بنائے گئے الفاظ نیولی کوائنڈ ورڈز زبان میں شامل شدہ نئے الفاظ دیٹ آر جو الفاظ ہیں کامنلی یوزڈ عام طور پر استعمال ہوتے ان ایوری ڈے کمیونیکیشن روزمرہ گفتگو میں. انٹرنیٹ نے سینکڑوں نئے بنائے گئے الفاظ کو جنم دیا ہے جو اب روزمرہ گفتگو میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. Words like hashtag, selfie, unfriend and meme were either invented or popularized through social media platforms. Words like الفاظ جیسے کہ ہیش ٹیگ ایک لفظ ہے جو یوز ہوتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اسی طرح سیلفی ایک لفظ ہے, ان فرینڈ ایک لفظ ہے اور میم یہ بھی ایک لفظ ہے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر استعمال ہوتے ہیں. یہ تمام لفظ ور آئدر انوینٹڈ یا تو ان کو ایجاد کیا گیا اور پاپولرائزڈ یا ان کو مقبول بنا دیا گیا تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے. ہیش ٹیگ, سیلفی, ان فرینڈ اور میم جیسے الفاظ یا تو ایجاد کیے گئے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ان کو مقبول بنا دیا گیا. Additionally, abbreviations such as LOL, laugh out loud, BTW, by the way, and DM, direct message, have become an integral part of digital language. Additionally, مزید برآں abbreviations مخففات such as LOL جیسا کہ LOL, laugh out loud زور سے ہنسنا, BTW by the way ویسے, and DM اور DM ڈائریکٹ میسج جس کو ہم براہ راست پیغام کہتے ہیں, have become یہ سارے الفاظ یا مخففات بن چکے ہیں an integral part ایک اہم حصہ آف ڈیجیٹل لینگویج ڈیجیٹل زبان کا. مزید یہ کہ LOL, laugh out loud, BTW, by the way and DM اور ڈائریکٹ میسج ان جیسے مخففات ڈیجیٹل زبان کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں. These terms born out of the need for speed and efficiency reflect how the English language is constantly adapting to fit modern communication needs. These terms یہ اصطلاحات born جو پیدا ہوئی ہیں out of the need ضرورت سے for speed and efficiency
کارکردگی اور رفتار کی ریفلیکٹ ظاہر کرتی ہیں. ہاؤ دا انگلش لینگویج کس طرح انگریزی زبان از کانسٹنٹلی اڈیپٹنگ مسلسل ڈل رہی ہے یا اپنے آپ کو تبدیل کر رہی ہے ٹو فٹ کے مطابق ماڈرن کمیونیکیشن نیڈز جدید ابلاغی ضروریات. یہ اصطلاحات جو رفتار اور کارکردگی کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انگریزی زبان جدید ابلاغی ضروریات کے مطابق مسلسل اپنے آپ کو تبدیل کر رہی ہے. Another major shift involves the blending of English with other languages and local expressions. Another major shift ایک اور بڑی تبدیلی involves شامل ہے the blending of English زبان کا ملاپ with other languages دوسری زبانوں کے ساتھ and local expressions اور مقامی اظہار. ایک اور بڑی تبدیلی انگریزی کے دوسری زبانوں اور مقامی اظہار کے ساتھ ملاپ میں شامل ہے. Since English is often used as a global lingua franca, a bridge language between speakers of different native tongues, it absorbs words and phrases from a wide range of cultures. Since English, چونکہ English is often used اکثر استعمال ہوتی ہے ایز اے گلوبل ایک عالمی لنگوا فرینکا رابطے کی زبان کے طور پہ. اب لنگوا فرینکا کیا ہے؟ برج لینگویج یہ پل کا کردار ادا کرنے والی ایک زبان ہوتی ہے بٹوین اسپیکرز زبان بولنے والوں کے درمیان آف ڈفرینٹ نیٹو لینگویجز جن کی مختلف مادری زبانیں ہوتی ہیں. یعنی مختلف مادری زبانوں کے اسپیکرز جب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے مختلف زبانوں کے مکسڈ الفاظ پر مبنی کوئی نئی زبان بولتے ہیں تو اس کو ہم لنگوا فرینکا کہتے ہیں. اٹ ابزاربز یہ شامل کر لیتی ہے ورڈز اینڈ فریزز الفاظ اور جملے فرام وائڈ رینج مختلف اقسام سے آف کلچرز ثقافتوں کی. چونکہ انگریزی ایک عالمی رابطے کی زبان کے طور پر اکثر استعمال ہوتی ہے اور مختلف مادری زبانوں کے بولنے والوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے اس لیے یہ مختلف ثقافتوں سے الفاظ اور جملے اپنے اندر شامل کر لیتی ہے. فار ایگزامپل ٹرمز لائک حجاب سوشی اینڈ ایستھیٹک are used freely across English language social media and blogs even if they come from Arabic, Japanese or Greek. For example, مثال کے طور پر terms like حجاب الفاظ جس طرح کے ہے حجاب سوشی اینڈ aesthetics یہ تینوں الفاظ ہیں. حجاب اردو کا لفظ ہے, سوشی جاپانی زبان کا لفظ ہے جبکہ aesthetics گریک یا یونانی زبان کا لفظ ہے. اب یہ تینوں الفاظ انگلش میں استعمال ہو رہے ہیں. آر یوزڈ فریلی آزادانہ استعمال ہوتے ہیں اکراس انگلش لینگویج انگریزی زبان میں سوشل میڈیا اینڈ بلاگز انگریزی زبان کے سوشل میڈیا اور بلاگز میں ایون اف دے کم حالانکہ یہ الفاظ آئے ہیں فرام عربک جاپنیز او گریک عربی جاپانی یا یونانی زبان سے. مثال کے طور پر حجاب سوشی اور ایستھیٹک جیسے الفاظ انگریزی زبان کے سوشل میڈیا اور بلاگز میں آزادانہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ الفاظ عربی جاپانی اور یونانی زبان سے آئے ہوئے ہیں. In online spaces, it is common to see people mix English with their native languages, a practice called code switching. In online spaces, online جگہوں پر it is common یہ عام بات ہے to see people لوگوں کو دیکھنا mix English انگریزی زبان کو مکس کرتے ہوئے ملاتے ہوئے with their native languages اپنی مادری زبانوں کے ساتھ a practice جو کہ ایک ایسا عمل ہے called code switching جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں code switching. آن لائن جگہوں میں لوگوں کو اپنی مادری زبانوں کے ساتھ انگریزی کے الفاظ ملاتے دیکھنا ایک عام بات ہے اور اس عمل کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں code switching. This has resulted in hybrid dialects like Taglish
Tagalog plus English and Singlish, Singaporean English, showcasing the linguistic flexibility digital globalization has encouraged. This has resulted, इसका नतीजा निकला है, in hybrid dialects, मखलूत लहजों में, like Taglish, जैसे कि Taglish, Tagalog plus English. Taglish से क्या मुराद है? Tagalog और English ये दोनों अलग-अलग ज़ुबानें हैं, लेकिन जब हम इन दोनों ज़ुबानों के अल्फाज को मिक्स करके एक नई ज़ुबान बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे Taglish. एंड Singlish और Singlish. अब Singlish क्या है? सिंगापुरियन इंग्लिश. सिंगापुर में बोले जाने वाली इंग्लिश को हम Singlish कहेंगे, क्योंकि सिंगापुरियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दो अलग-अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जब हम इन दोनों लैंग्वेजेस के कुछ अल्फाज को मिक्स करके एक नई तरह की ज़ुबान बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे Singlish. शोकेसिंग ज़ाहिर करते हुए द लिंग्विस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी, लसानी लचक, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनकरेज्ड, डिजिटल आलमगीरियत ने जिसको फ़रोग दिया है. इसका नतीजा टैगलिश और सिंग्लिश जैसे मखलूत लहजों की सूरत में निकला है जो इस लिसानी लचक को ज़ाहिर करते हैं जिसे डिजिटल आलमगीरियत ने फ़रोग दिया है. ग्रामर टू हैज़ नॉट बीन लेफ्ट अनटच्ड. ग्रामर टू कवायद या ग्रामर भी हैज़ नॉट बीन नहीं रहे लेफ्ट अनटच्ड बगैर असर के. कवायद भी बगैर असर के नहीं रहे. While traditional grammar rules still apply in formal writing, the rise of texting, tweeting, and chatting has created a more relaxed approach to sentence structure and punctuation. While traditional अगरचे रवायती ग्रामर रूल्स कवायद के असूल व ज़वाबत स्टिल अप्लाई अभी भी लागू होते हैं इन फॉर्मल राइटिंग रस्मी तहरीर में, द राइज ऑफ टेक्सटिंग या पैगाम लिखने का ज़्यादा इस्तेमाल, ट्वीटिंग पैगाम को ट्वीट की शक्ल में भेजना, एंड चैटिंग और चैटिंग करना, हैज़ क्रिएटेड इन सब चीज़ों ने पैदा कर दिया है अ मोर रिलैक्स्ड अप्रोच, एक ज़्यादा नरम अंदाज, टू सेंटेंस स्ट्रक्चर जुमले की साख्त का, एंड पंक्चुएशन और रमूज़ औकाफ का. अगरचे रवायती कवायद के असूल व ज़वाबत रस्मी तहरीर में अब भी लागू होते हैं, लेकिन टेक्सटिंग, ट्वीटिंग और चैटिंग के बढ़ने ने जुमले की साख्त और रमूज़ औकाफ के लिए एक नरम अंदाज पैदा कर दी है. मतलब ये है कि जब हम किसी को टेक्स्ट भेजते हैं, ट्वीट की शक्ल में पैगाम भेजते हैं या चैटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम अंग्रेज़ी के जुमले की साख्त और पंक्चुएशन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते. On platforms like Twitter, where characters are limited, users often omit articles, punctuation, and even capitalization to save space. On platforms पर like Twitter, जैसा कि Twitter, where characters are limited, जहाँ पर हरूफ महदूद होते हैं यानी छोटा पैगाम लिखना होता है, users often omit, सार्फीन यानी जो पैगाम लिख रहे होते हैं ट्विटर पर वो अक्सर छोड़ देते हैं आर्टिकल्स होता है ए, एन और दे, ये 3 आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में, इनको नहीं लिखते. पंक्चुएशन रमूज़ औकाफ यानी कॉमा का इस्तेमाल करना, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना, सेमीकोलन का इस्तेमाल करना, डैशेस का इस्तेमाल करना, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना, इनको कहते हैं पंक्चुएशन. तो लोग पंक्चुएशन का इस्तेमाल मैसेजेस में यानी ट्वीट करते हुए, टेक्स्ट करते हुए नहीं इसका लिहाज कर रहे होते. एंड इवन कैपिटलाइजेशन और हत्ता के बड़े हरूफ का इस्तेमाल टू सेव स्पेस, जगह बचाने के लिए. ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर हरूफ महदूद होते हैं, सार्फिन अक्सर आर्टिकल्स को, रमूज़ औकाफ को और हत्ता के कैपिटलाइजेशन या हरूफ के बड़े करने को भी जगह बचाने की खातिर छोड़ देते हैं, यानी इन रूल्स पर अमल नहीं कर रहे होते. For instance, a sentence like I am going to the store might be shortened to going to store. For instance, मिसाल के तौर पे a sentence like एक जुमला जैसे कि I am going मैं जा रहा हूँ to the store दुकान की तरफ
might be shortened to. جب ہم ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آئی ایم گوئنگ ٹو دا اسٹور اس لمبے سینٹنس کو ہم شارٹ کر دیتے ہیں, مختصر کر کے یوں ان کو بولتے ہیں یا بول سکتے ہیں گوئنگ ٹو اسٹور, یعنی اس لمبے سینٹنس کو ہم نے چھوٹا سا کر دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہماری وہاں پہ جگہ بچے. مثال کے طور پر میں دکان جا رہا ہوں, اس لمبے جیسے جملے کو ہم گوئنگ ٹو اسٹور کہہ کر مختصر کر سکتے ہیں. While some see this as a decline in language standards, others argue that it reflects a creative adaptation to new communication tools. While some, جبکہ کچھ لوگ see this, اس رجحان کو سمجھتے ہیں as a decline, کہ یہ زوال ہو رہا ہے in language standards, زبان کے معیار میں. others argue, دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں that, کہ it reflects, یہ رجحان ظاہر کر رہا ہے a creative adaptation, ایک تخلیقی موافقت, یعنی اپنے آپ کو چینج کرنا, تبدیل کرنا, to new communication tools, نئے ابلاغی ذرائع کی طرف. جہاں پر کچھ لوگ اس رجحان کو زبان کے معیار میں کمی سمجھتے ہیں, دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا نئے ابلاغی ذرائع کے ساتھ ایک تخلیقی موافقت یا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو ظاہر کرتا ہے. Furthermore, emoji use has added a visual element to language, sometimes replacing words entirely. Furthermore, اس کے علاوہ یا مزید, ایموجی یوز, تصویر کے ذریعے احساسات یا جذبات کے اظہار کے طریقے کو ہم ایموجی کا استعمال کرنا کہتے ہیں. has added, شامل کر دیا ہے, a visual element, ایک بصری عنصر, یعنی ایسا عنصر جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, to language, زبان کو, sometimes, کئی دفعہ, replacing words, الفاظ کی جگہ لے لینا, entirely, مکمل طور پر. مزید یہ کہ ایموجی کے استعمال نے زبان میں ایک بصری عنصر شامل کر دیا ہے جو کبھی کبھی مکمل طور پر الفاظ کی جگہ لے لیتا ہے. A heart emoji or a fire symbol can now carry complex emotional meanings, acting like modern day hieroglyphs. A heart emoji, یعنی دل کی شکل والا ایموجی یا دل کی شکل والی تصویر کسی کو بھیجنا, اور a fire symbol, یا کسی کو ایک ایسی تصویر بھیجنا جس میں آگ جل رہی ہو, can now carry, یہ جو دونوں تصویریں ہیں اب ان میں شامل ہے complex, پیچیدہ, emotional meanings, جذباتی معنی, acting like, جو کام کر رہے ہوتے ہیں, modern day hieroglyphs کا, یعنی جدید دور کی تصویری زبان. دل والا ایموجی یا آگ کے نشان والا ایموجی جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں تو اس کے اندر پیچیدہ جذباتی معنی لیے جا سکتے ہیں اور جدید دور کی تصویری زبان کی طرح ان سے کام لیا جاتا ہے. Digital globalization has also influenced how English is spoken. Digital globalization, digital عالمگیریت, has also influenced, نے بھی اثر ڈالا ہے, how, کس طرح یا کیسے, English is spoken, انگلش یا انگریزی بولی جاتی ہے. ڈیجیٹل عالمگیریت نے اس بات پر بھی اثر ڈالا ہے کہ انگریزی کیسے بولی جاتی ہے. Pronunciation and intonation are being shaped by global media, especially YouTube. Pronunciation and intonation, تلفظ اور لہجہ, are being shaped, ڈالے جا رہے ہیں یا اپنی شکل تبدیل کرتے جا رہے ہیں, by global media, عالمی میڈیا کے ذریعے یا عالمی میڈیا کے زیر اثر, especially YouTube, خاص طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب. تلفظ اور لہجہ عالمی میڈیا کے ذریعے ڈالے جا رہے ہیں یا اپنی ان کی شکل تبدیل کی جا رہی ہے, خاص طور پر یوٹیوب کے ذریعے. Accents are slowly blending and new speech patterns are emerging, especially among younger generations. Accents are, لہجے ہیں, slowly blending, آہستہ آہستہ مل رہے, and new speech patterns, اور نئے انداز گفتگو, are emerging, ابھر رہے ہیں, especially, خاص طور پر,
among درمیان ینگر جنریشنز نوجوان نسلیں. لہجے آہستہ آہستہ مل رہے ہیں اور نئے انداز گفتگو ابھر رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان نسلوں میں. For example, many non-native speakers of English adopt American or British slang, pronunciation and idioms through exposure to online content. For example, مثال کے طور پر کئی نان نیٹو اسپیکرز غیر مادری زبان بولنے والے آف انگلش کے اڈاپٹ اختیار کر لیتے ہیں یا اپنا لیتے ہیں امریکی اور برٹش یا برطانوی سلینگ، بول چال، پروننسیشن، تلفظ اینڈ ایڈیمز اور محاورے تھرو ذریعے ایکسپوجر ٹو آن لائن کانٹینٹ، آن لائن مواد کا سامنا کر کے. مثال کے طور پر بہت سے غیر مادری انگریزی بولنے والے، یعنی ایسے انگریزی بولنے والے جن کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے، آن لائن مواد کے ذریعے امریکی یا برطانوی عام بول چال، تلفظ اور محاورے اپنا لیتے ہیں. The result is a more standardized international form of English, but it may also lead to the loss of regional accents and traditional forms. The result is نتیجہ ہے a more standardized ایک زیادہ معیاری انٹرنیشنل فارم آف انگلش انگریزی کی بین الاقوامی شکل but it may also lead لیکن یہ لے کر جا سکتی ہے to the loss نقصان کی طرف of regional accents علاقائی لہجوں کا and traditional forms اور روایتی شکلوں کا. اس کا نتیجہ ایک زیادہ معیاری اور بین الاقوامی انگریزی کی شکل ہے، لیکن یہ علاقائی لہجوں اور روایتی شکلوں کے نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے. However, the globalization of English raises important questions about cultural dominance and inequality. However, تاہم the globalization of English کی عالمگیریت raises important questions اہم سوالات اٹھاتی ہے about cultural dominance ثقافتی غلبے کے بارے میں and inequality اور عدم مساوات غیر برابری. تاہم انگریزی کی عالمگیریت ثقافتی غلبے اور عدم مساوات کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتی ہے. Because English is the default language on most digital platforms, non-native speakers often feel pressured to adopt it in order to access information, participate in conversations, or gain job opportunities. Because English is the default language, کیونکہ انگریزی بنیادی زبان ہے on most digital platforms زیادہ تر پلیٹ فارمز جن پر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں. نان نیٹو اسپیکرز ایسے زبان بولنے والے جن کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے آفن فیل پریشرڈ وہ دباؤ محسوس کرتے ہیں ٹو اڈاپٹ اٹ کہ وہ بھی انگریزی زبان کو اپنا لیں ان آرڈر ٹو تاکہ ایکسیس انفارمیشن وہ معلومات تک رسائی حاصل کریں پارٹیسپیٹ ان کنورسیشنز گفتگو میں حصہ لیں جو گفتگو انگلش میں ہوتی ہے اور گین جاب اپرچونیٹیز یا ملازمت کے مواقع حاصل کریں جو کہ ظاہری بات ہے انگریزی زبان جاننے والوں کو ملتے ہیں. کیونکہ انگریزی زیادہ تر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بنیادی زبان ہے اس لیے غیر مادری زبان بولنے والے یعنی ایسے بندے جو انگریزی بولتے ہیں لیکن ان کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے اکثر اسے اپنانے یعنی انگریزی زبان کو اپنانے کا دباؤ محسوس کرتے ہیں تاکہ ان کو معلومات حاصل ہوں، وہ گفتگو میں حصہ لے سکیں اور ملازمت کے مواقع بھی ان کو حاصل ہوں. While this opens doors for many, it also marginalizes local languages and contributes to their decline. While this opens doors, اگرچہ یہ چیز دروازہ کھولتی ہے for many بہت سارے افراد کے لیے it also marginalizes یہ نظر انداز بھی کر رہی ہوتی ہے local languages مقامی زبانوں کو and contributes اور سبب بنتی ہے to their decline ان زبانوں کے زوال کا.
اگرچہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے مواقع کھولتی ہے، لیکن یہ مقامی زبانوں کو نظر انداز بھی کرتی ہے اور ان کے زوال کا سبب بھی بنتی ہے۔ In a digital world where English reigns supreme and smaller languages risk extinction if they are not preserved through conscious effort. In a digital world، ایک ڈیجیٹل دنیا میں، where English، جہاں انگریزی reigns supreme، غالب رہتی ہے، and smaller languages، اور چھوٹی زبانیں risk extinction، ختم ہونے کے خطرے میں ہیں، if they are، اگر وہ زبانیں ہیں not preserved، محفوظ ان کو نہ رکھا جائے through conscious effort، شعوری کوشش سے۔ ایک ڈیجیٹل دنیا میں جہاں انگریزی زبان غالب ہے، چھوٹی زبانیں ختم ہونے کے خطرے میں ہیں اگر انہیں شعوری کوشش سے محفوظ نہ رکھا جائے۔ Despite these concerns, the influence of digital globalization on English is not entirely negative. Despite these concerns، ان خدشات کے باوجود، the influence، اثر، of digital globalization، ڈیجیٹل عالمگیریت کا، on English، انگریزی پر، is not entirely negative، مکمل طور پر منفی نہیں ہے۔ ان خدشات کے باوجود ڈیجیٹل عالمگیریت کا انگریزی پر اثر مکمل طور پر منفی نہیں ہے۔ In fact, it has created a more inclusive and diverse linguistic landscape. In fact، حقیقت میں، it has created، اس نے پیدا کیا ہے، a more، ایک زیادہ، inclusive and diverse، جامع اور متنوع، linguistic landscape، لسانی ماحول۔ حقیقت میں اس نے ایک زیادہ جامع اور متنوع لسانی ماحول پیدا کیا ہے۔ New forms of English reflect the voices of people from different cultural and linguistic backgrounds. New forms of English، انگریزی زبان کی نئی شکلیں، reflect the voices، آوازوں کو ظاہر کرتی ہیں، of people، لوگوں کی، from، سے، different، مختلف، cultural and linguistic، ثقافتی اور لسانی، backgrounds، پس منظر۔ انگریزی کی نئی شکلیں مختلف ثقافتی اور لسانی پس منظر رکھنے والے لوگوں کی آوازوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ Whether it's a Ghanaian YouTuber mixing local proverbs with English, or a Filipino blogger writing in Taglish, or a Pakistani YouTuber giving the blend of Urdu to English, digital spaces have allowed English to become a truly global language, shaped by its users rather than confined by rigid rules. Whether it is، چاہے وہ ہو، a Ghanaian YouTuber، گانا ایک ملک کا نام ہے، گانا کا رہنے والا ایک یوٹیوبر، مکسنگ لوکل پرووربز، جو مقامی کہاوتیں ملاتا ہے، ود انگلش، انگریزی زبان کے ساتھ، اور آپ فلپینو بلاگر یا فلپائن کا رہنے والا بلاگر ہو، رائٹنگ ان ٹیگلش، جو ٹیگلش میں لکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ پاکستانی یوٹیوبر یا پھر پاکستان میں رہنے والا ایسا بندہ جو یوٹیوب پر کام کر رہا ہو، گیونگ دا بلینڈ، اور وہ ملا رہا ہو، آپ اردو ٹو انگلش، انگریزی اور اردو کو مکس کر کے ہمارے سامنے لا رہا ہو۔ ڈیجیٹل اسپیسز ہیو الاؤڈ انگلش، ڈیجیٹل جگہیں ایسی جگہ ہیں جنہوں نے انگریزی کو اجازت دی ہے، ٹو بیکم، کہ وہ بن جائے، اے ٹرولی گلوبل لینگویج، حقیقت میں ایک عالمی زبان، شیپڈ، جو ڈلی ہو، جس کی شکل بنی ہو، بائی اٹس یوزرز، صارفین کی طرف سے، رادر دین، کی بجائے، کنفائنڈ بائی ریجڈ رولز، سخت قواعد سے محدود ہونا۔ چاہے وہ ایک گانا کا رہنے والا یوٹیوبر ہو جو انگریزی کے ساتھ مقامی کہاوتیں ملا رہا ہوتا ہے، یا کوئی فلپائنی بلاگر ہو جو اپنی زبان اور انگلش کو مکس کر کے یعنی ٹیگلش میں لکھتا ہے، یا پھر ایک پاکستانی یوٹیوبر ہو جو اپنی زبان اردو اور انگریزی کو مکس اپ کر کے ان دونوں کو ملا کے ہمارے سامنے ایک نئی زبان پیش کرتا ہے۔ ڈیجیٹل جگہوں نے انگریزی کو ایک حقیقی عالمی زبان بننے کی اجازت دی ہے، جس کی موجودہ شکل سخت قواعد سے محدود ہونے کی بجائے
اس کے استعمال کرنے والوں کی وجہ سے بنی ہے یا زیادہ اس کا اسکوپ ہو چکا ہے. The digital globalization has had a profound impact on the English language. The digital globalization, digital عالمگیریت has had نے ڈالا ہے a profound impact گہرا اثر on the English language انگریزی زبان پر. ڈیجیٹل عالمگیریت نے انگریزی زبان پر گہرا اثر ڈالا ہے. It has expanded vocabulary, loosened grammar rules, and introduced hybrid forms of communication that reflect global diversity. It has expanded اس نے بڑھا دیے ہیں vocabulary الفاظ, loosened grammar rules قواعد کو نرم کر دیا ہے, and introduced اور متعارف کروایا ہے hybrid forms of communication ابلاغ کی مخلوط شکلیں that reflect جو شکلیں ظاہر کرتی ہیں global diversity عالمی تنوع. اس نے الفاظ کو بڑھایا ہے, قواعد کو نرم کیا ہے اور ابلاغ کی ایسی مخلوط شکلیں متعارف کروائی ہیں جو عالمی تنوع کو ظاہر کرتی ہیں. While there are concerns about the loss of linguistic purity and the dominance of English over other languages, the overall effect is one of growth, change and adaptation. While there are اگرچہ موجود ہیں concerns about کے بارے میں خدشات the loss of linguistic purity لسانی خالص پن کے ختم ہونے کا and the dominance of English اور انگریزی زبان کے غلبے کا over other languages دوسری زبانوں پر the overall effect مجموعی اثر is one of growth ترقی کا اثر ہے, change تبدیلی and adaptation اور موافقت یا اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق تبدیل کرنے کا. اگرچہ لسانی خالص پن کے ختم ہونے اور دوسری زبانوں پر انگریزی زبان کے غلبے کے خدشات موجود ہیں, مجموعی اثر ترقی تبدیلی اور موافقت کا اثر ہے. As digital technology continues to evolve, so too will the English language adapting to meet the needs of its global speakers in creative and unexpected ways. As digital technology جیسے جیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی continues to evolve ترقی کرتی رہتی ہے, so too will اسی طرح کرے گی the English language انگریزی زبان adapting to meet پوری کرنے کے لیے یا ملاپ کرنے کے لیے شکل تبدیل کرے گی the needs of کون سی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے its global speakers اپنے عالمی بولنے والوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے شکل تبدیل کرتی رہے گی ان کریٹو تخلیقی اینڈ ان ایکسپیکٹڈ ویز اور غیر متوقع طریقوں سے. جیسے جیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ترقی کرتی رہتی ہے ویسے ہی انگریزی زبان بھی اپنے عالمی بولنے والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تخلیقی اور غیر متوقع طریقوں سے ڈھلتی رہے گی یا اپنے آپ کو نئے تقاضوں کے مطابق تبدیل کرتی رہے گی.